بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ میری ماں جبکہ وہ ابھی مشرکہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہونے والے معاہدہ حدیبیہ کے دوران میرے پاس آئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے حسن سلوک کی خواہش مند ہیں، کیا میں ان کی خواہش کے مطابق اپنی والدہ سے صلہ رحمی حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، تم اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث کے اندر جبکہ حضرت اسماء کی ماں مشرکہ تھی، تو کیا آج کے دور میں کوئی شخص یا کسی شخص کے اگر ماں مشرکہ ہے تو کیا اس کی خدمت کر سکتا ہے، یا کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے جبکہ مشرکہ ہے؟ اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو یہ اسماء بنت ابی بکر کی ماں یہ مکہ سے مدینہ آئی تھی۔ ان کا نام بعض نے قتیلہ بنت عبد العزیٰ کہا ہے اور بعض نے قیلہ بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین مشرک اور کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں ہندو ہے، اگر ماں یہودی ہے، اگر ماں عیسائی ہے، اگر ماں نصارہ ہے، تب بھی ایک انسان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اگر کہے کہ بیٹا نماز مت پڑھو تو ایسی حالت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے پیغام پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ ماں باپ کی خدمت یا ماں باپ کی بات مانی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، نماز یہ عبادت ہے اور عبادت حقوق اللہ کے اندر ہے، تو حقوق اللہ جب اللہ کے حقوق ہیں تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ماں باپ کی بات مانی نہیں مانی جائے گی بلکہ اللہ کے احکام کو بجا لایا جائے گا۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماء بنت ابی بکر کی ماں مشرکہ تھی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں جا کر کے اپنی بیٹی کے پاس رہوں۔ تو ایسی حالت میں ایسے وقت میں اگر کوئی مشرکہ یا کوئی مشرک آدمی اپنے بیٹی کے پاس اگر جا کر کے رہنا چاہتے ہیں تو جا کر کے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام سے اگر روکے، اللہ کے پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اگر روکے تو ایسی حالت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ اللہ کے احکام کو مانا جائے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو ماں باپ اگر والدین اگر مشرک اور کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا:
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا کے کاموں میں اچھی طرح ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں اف تک نہ کہنا یا ان سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ اچھی طرح بہترین سے سلوک سے اور بہترین سے پیش آنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ماں اگر مشرکہ ہے اور یا باپ مشرک ہے، تو اگر بیٹی اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیں کہ ماں باپ کو میں اپنے پاس رکھوں گی، تو خدمت کر سکتی ہے، رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ والدین اگر مشرک اور کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت اور ان سے اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔